الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وازواجہ الطاہرات امہات المؤمنین واصحابہ الہادین المہدیین وأولیاء امتہ وعلماء ملتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب بآواز بلند درود پاک پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ حسین تیری ادا کا چشمہ دلوں کے دامن بھگو رہا ہے، حسین تیری ادا کا چشمہ دلوں کے دامن بھگو رہا ہے، یہ آسماں پر اداس بادل تیری محبت میں رو رہا ہے، اور صبا بھی گزرے جو کربلا سے تو اس سے کہتا ہے عرش والا تو اور دھیرے گزر یہاں سے کہ میرا شبیر سو رہا ہے۔ لائق صد عزت و تکریم، زینت مسند صدارت، محترم المقام، مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری عطا اللہ طاہر صاحب، پرنسپل الکلیۃ الغوثیہ للبنات چوٹ دیراں و امام و خطیب جامع مسجد چوٹ دیراں، اور اس مسجد کے معزز و محتشم جو امام صاحب ہیں، اور ثنا خانان مصطفیٰ اور برادران اسلام، میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آج ذکر امام علی مقام حضرت امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ اور شہدائے کربلا کی یاد میں سجائی گئی اس محفل میں حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالی ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمارا سلام اور ہماری محبتیں بارگاہ امام علی مقام میں قبولیت کا درجہ پا جائیں اور ہمیں ان کی نظر کرم نصیب ہو جائے۔ مجھ سے پہلے بڑے ہی خوبصورت انداز میں محترم جناب تاثیر حسین صاحب تاثیر انہوں نے ثناخوانی فرمائی ہے، اور بہت اچھا انہوں نے کلام جو ہے اس کا انتخاب کیا اور خوبصورت انداز میں اسے پیش کیا۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ نعت خوان وہی ہوتا ہے کہ جس کا کلام آپ سنیں تو وہ آپ کو محفل سے بارگاہ مصطفیٰ میں لے جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اور سرکار کی شہر کی گلیوں کا اور حضور کی سیرت کا تصور انسان کی آنکھوں کے سامنے آ جائے، تو اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے۔ تجمل صاحب نے بھی انہوں نے بھی بہت خوبصورت انداز میں کلام پیش کیا ہے، اللہ تعالیٰ مزید ان کی تاثیر میں اور برکتیں عطا فرمائے۔ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بارگاہ میں مختصر سے وقت کے لیے خراج عقیدت پیش کرنا ہے اور آپ کا ذکر خیر چھیڑنا ہے۔ کون امام علی مقام کہ جن کو کربلا کے میدان میں ایک بہت بڑی قربانی کے لیے تیار کیا گیا، اور جن کے خون سے آج تک اسلام کی رونقیں
اور بہاریں قائم ہیں، اور جن کی قربانی اور شہادت کی وجہ سے آج ہر مسجد کے مینار سے اذان حق بلند ہو رہی ہے، اور سجدے جبینے جو ہیں وہ سجدوں کی رونق سے آباد ہیں۔ کسی شاعر نے آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ جسے صرف حق ہی قبول ہو، یہی جس کا اصل اصول ہو۔ جسے صرف حق ہی قبول ہو، یہی جس کا اصل اصول ہو۔ جو نہ جھک سکے، جو نہ بک سکے، اسے کربلائیں ہی راس ہیں۔ اور کسی شاعر نے کہا کہ سواد قریہ غربت میں ہر لحظہ موسم بدلتا ہے۔ قریہ غربت سے مراد جب بندہ اجنبی ہوتا ہے، اپنا گھر بار چھوڑ دیتا ہے، اپنے دیار اور وطن سے بے گھر ہو جاتا ہے، تو سواد قریہ غربت میں ہر لحظہ موسم بدلتا ہے۔ کبھی سائے سے آنچ آئے، کبھی ٹھنڈی ہوا کاٹے، وہ جس کو گھر بلا کر اجنبی بن جائیں گھر والے، وہ جس کو گھر بلا کر اجنبی بن جائیں گھر والے، وہ دشت کربلا میں حق پرستی کی سزا کاٹے۔ آپ نے پوری امت کے لیے یہ قربانی پیش کی ہے کہ اب قیامت تک ساری کی ساری انسانیت اپنے سر کو بارگاہ حسینیت میں جھکائے کھڑی رہے گی اور ان کو سلام عقیدت پیش کرتی رہے گی۔ کسی شخص نے بڑی خوبصورت بات کہی، اس نے کہا کہ اس کائنات میں بڑے بڑے لوگ آئے، کئی ایسے تھے جن کا سر پھر گیا، انہوں نے بڑے بڑے دعوے کیے، کسی نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا، جیسے نمرود ہے، فرعون ہے، اس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا خدا ہوں، وہ خدا بن بیٹھا، اس نے خدائی کا دعویٰ کر ڈالا۔ کوئی ایسے سر پھرے آئے جنہوں نے کہا جی ہم نبی ہیں، ان میں مسلمہ کذاب بھی تھا، اس میں اسود انسی بھی تھا، اس میں مرزا غلام قادیانی جیسا بدبخت بھی تھا، جنہوں نے نبی بننے کا دعویٰ کر دیا اور نعوذ باللہ نبوت کی مسند پہ جبرن بیٹھنے کی کوشش کی۔ کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے کہا ہم مسیح ہیں اور عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا، کچھ ایسے تھے جنہوں نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ تو بڑے بڑے دعویٰ کرنے والے آتے رہے، لیکن اسلام کی پوری 1500 سالہ تاریخ میں آپ کو خدائی کے دعوے دار مل جائیں گے، نبوت کے دعوے دار مل جائیں گے، مسیحیت کے دعوے دار مل جائیں گے، مہدی ہونے کے دعوے دار مل جائیں گے، لیکن کوئی مائی کا لال ایسا نہیں آیا جس نے حسین ہونے کا دعویٰ کیا۔ کوئی ہے تو دکھاؤ نا، پوری 1500 سالہ تاریخ میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں آیا جس نے حسین ہونے کا دعویٰ کیا، جس نے یہ کہا کہ میں حسین ہوں۔ یار لوگوں نے خدا بننے کا دعویٰ کر دیا، نبی بننے کا دعویٰ کر دیا، حسین ہونے کا دعویٰ کوئی نہ کر سکا۔ تو اس کا جواب کسی عاشق نے خوب دیا، اس نے کہا باقی دعوے آسان ہیں، لیکن حسین ہونے کا دعویٰ کرنے کے لیے گھر بار چھوڑنا پڑتا ہے۔ کوئی گھر بار چھوڑے تو حسینیت کا دعوے دار بنے، کوئی بچوں کو کٹوائے تو حسین ہونے کا دعویٰ کرے، کوئی علی اصغر کو تڑپتا ہوا دیکھ کر بھی سجدے میں سجدہ شکر بجا لائے تو پھر حسین ہونے کا دعویٰ کرے، کوئی اپنے جسم پہ 133 زخم تلواروں کے برداشت کر کے بھی سبحان ربی الاعلیٰ کا ترانہ اعلیٰ پہ وہ حسین بن سکتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اب قیامت تک سارے دعوے ہو سکتے ہیں، لیکن جو رتبہ مولا حسین کو ملا وہ کسی اور کو مل سکتا نہیں ہے۔ اللہ نے ان کو نرالی شان عطا فرمائی۔ اسی لیے کسی نے کہا اور حق کہا، اس نے کہا کوئی مثال شہ مشرقین بن نہ سکا، کوئی مثال شہ مشرقین بن نہ سکا، خدا کے نور کا کوئی نور عین بن نہ سکا، ولی بنے وسیع بنے نبی بنا ڈالے، خدا بھی بن گئے لیکن حسین بن نہ سکا۔ تو یہ حضرت امام علی مقام کی شان ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس دنیا کا یہ اسلوب ہے، یہ اصول ہے کہ
کہ بڑے بڑے قریبی لوگوں کے فوت ہوتے ہیں، اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، 4 دن لوگ ان پہ آنسو بہاتے ہیں اور بڑا بین کرتے ہیں اور ان کی یاد میں روتے ہیں، ان کی قبروں پہ جاتے ہیں، پھول چڑھاتے ہیں، لیکن جلد ہی ان کی خوشبو ختم ہو جاتی ہے، ان کا ذکر مٹ جاتا ہے، لوگ ان کی قبروں پہ جانا چھوڑ دیتے ہیں۔ کسی شاعر نے کہا تھا، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، اور مشتاق یوسفی نے کہا، مٹ گیا مشتاق دل سے رنگ یاد رفتگاں، یعنی جو چلے گئے ان کا نشان مٹ گیا مشتاق دل سے رنگ یاد رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئیں، لوگوں کے لیے پھول مہنگے ہو جاتے ہیں، قبریں پرانی ہو جاتی ہیں، صدقے جائیں امام علی مقام کے کہ 1500 سال گزر چکے ہیں، نہ پھول مہنگے ہوئے، نہ آپ کی قبر پرانی ہوئی، بلکہ آپ کے مزار پہ آج بھی عقیدتوں کے پھول چڑھائے جا رہے ہیں، آنسوؤں کا خراج پیش کیا جا رہا ہے، ان کے نام کی مالا جپی جا رہی ہے، ان کے ذکر سے محفلیں سج رہی ہیں، اور ہر گھر سے ذکر حسین کی خوشبو آج بھی آ رہی ہے۔ تو اسی لیے آئے نا مل کے کہیں، اے حسین ابن علی تم پر سلام، سارے کہو اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام، تم پہ لاکھوں رحمتیں لاکھوں درود، اے شہیدان محبت کے امام، لالا گوں لالا بدن لالا کفن، اے چمن اندر چمن، زندگی ہی زندگی تیری حیات، اے حیات اندر حیات، افتخار ملت بیضا ہے تو، رب کعبہ کی قسم یکتا ہے تو، اور فخر کا دل میں دریچہ باز ہونا چاہیے، جن کا تو آقا ہو ان کو ناز ہونا چاہیے۔ آپ جن کے آقا ہوں اور جن کے سر پہ آپ کی غلامی کا تاج سج جائے، اور جو آپ کی غلامی کا پٹا اپنی گردن میں ڈال لیں، تو شاعر کہتا ہے انہیں ناز کرنا چاہیے کہ ہمارا آقا کوئی اور نہیں ہے بلکہ میرے اور آپ کے آقا حضرت امام علی مقام ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ کی شان یہ ہے کہ ہم جس امام سے پیار کرتے ہیں وہ لجپال ہے، وہ کرم فرمانے والا ہے، ہم یہاں بیٹھ کے یاد کرتے ہیں، امام علی مقام وہاں سے اپنے غلاموں پہ نظر کرم فرماتے ہیں۔ میں یہ بیان کیا کرتا ہوں، گولڑا شریف کے ایک بہت بڑے بزرگ، اللہ کے ولی، اس دور کے بہت بڑے شاعر پیر سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالی علیہ، میں نے خود ان کی زبان سے یہ واقعہ سنا۔ وہ فرماتے ہیں میں نے پی ٹی وی کے اوپر مشاعرہ پڑھا، وہ ہر سال پی ٹی وی پہ آتے تھے اور ہر سال نیا کلام امام حسین کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے مشاعرہ پڑھا، امام علی مقام کی منقبت پیش کی، رات کو گھر واپس آیا تو اگلے دن مجھے لاہور سے ٹیلی فون آیا۔ وہ بندہ جو میرا مرید نہیں تھا، مجھے جانتا نہیں تھا، اس نے کہیں سے میرا نمبر لے کے مجھے فون کیا اور کہا کہ میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ رات جب آپ نے امام علی مقام کی منقبت پڑھی اور میں آپ کے اشعار سن کے سویا، میرا بخت بیدار ہوا اور مجھے خواب میں حضرت امام علی مقام کا دیدار نصیب ہو گیا، اور میں دیکھتا ہوں کہ ایک خوبصورت کمرہ ہے، اس پہ مسند سجی ہوئی ہے، امام حسین سرکار دو عالم کی دستار اپنے سر پہ باندھ کے اس مسند پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کے اس کمرے میں چاروں طرف کتابوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، اور آنکھ پڑے ہوئے ہیں، اور آپ مختلف ورقوں کا مطالعہ کر رہے ہیں، مختلف صفحات کو پڑھ رہے ہیں۔ تو میں نے پوچھا اے امام علی مقام، یہ ورقے کیسے ہیں، یہ کتابیں کون سی ہیں، آپ کیا چیز پڑھ رہے ہیں؟ تو امام علی مقام نے فرمایا کہ اس سال میرے نانا کے امتیوں نے اور میرے غلاموں نے جس مقام سے بھی میری شان میں منقبت لکھی ہے، فرشتوں نے وہ سارے کلام اٹھا کے میری بارگاہ میں پیش کر دیے، اور میں سب کے کلام پڑھ رہا ہوں، یمن والوں کے بھی ہیں، مصر والوں کے بھی ہیں، شام والوں کے بھی ہیں، پاکستان والوں کے بھی ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا اس دفعہ جتنے کلام میری بارگاہ میں پیش کیے گئے ہیں، میری شان میں لکھے گئے ہیں، فرمایا گولڑا
پاکستان میں ایک بستی ہے، وہاں پہ میرا ایک بیٹا رہتا ہے جس کا نام پیر سید نصیر الدین نصیر ہے۔ اس دفعہ جو کلام اس نے میری شان میں لکھا ہے، میں نے اسے پہلا نمبر عطا فرمایا ہے، میں نے اسے پہلا نمبر عطا فرمایا۔ اور وہ کلام کون سا تھا؟ وہ یہ کلام تھا کہ جس کی جرت پر جہان رنگ و بو سجدے میں ہے، جس کی جرت پر جہان رنگ و بو سجدے میں ہے۔ یعنی یہ کیسی جرت ہے کہ پوری دنیا سجدہ کر رہی ہے، سجدہ اللہ کا کر رہی ہے، ذکر امام حسین کا کر رہی ہے، جس کی جرت پر جہان رنگ و بو سجدے میں ہے، آج وہ رمز آشنائے سر ہو سجدے میں ہے۔ اور پھر لکھا اللہ اللہ وہ تیرا سجدہ شبیہ مصطفیٰ، اللہ اللہ وہ تیرا سجدہ شبیہ مصطفیٰ، جیسے خود ذات پیغمبر ہو بہو سجدے میں ہے۔ ایسے لگتا ہے آپ سجدہ نہیں کر رہے بلکہ آپ کے نانا جان سجدہ کر رہے ہیں۔ وہی شکل و صورت ہے، وہی نور ہے، وہی زلفیں ہیں، وہی دستار ہے، وہی کملی ہے، وہی لباس ہے، سجدے میں آپ ہیں لیکن آپ کی شکل میں خود سید الانبیاء سجدہ کر رہے ہیں۔ اسی لیے سرکار نے فرمایا حسین و منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ تو سرکار امام حسین نے حضور کے دین کو زندہ کر دیا تو کہا اللہ اللہ وہ تیرا سجدہ شبیہ مصطفیٰ، جیسے خود ذات پیغمبر ہو بہو سجدے میں ہے۔ اور کون جانے، کون سمجھے، کون سمجھائے نصیر، یہ مقطع اس کا لکھا، کون جانے کون سمجھے کون سمجھائے نصیر، عابد و معبود کی جو گفتگو سجدے میں ہے۔ کہا وہ جو کلام کیا ہے جان دیتے ہوئے، جو اپنے رب سے مخاطب ہوئے ہیں، ہم کلام ہوئے ہیں، کہا وہاں پر امام حسین کی جو گفتگو اپنے رب سے ہوئی ہے وہ ہم میں سے کوئی سن نہیں سکتا، لیکن اتنا پتا ہے کہ رب حسین پہ راضی ہے اور حسین اپنے رب پہ راضی ہے۔ تو یہ وہ سجدہ ہے جو انہوں نے بارگاہ الوہیت میں پیش کیا ہے۔ اور پھر جو امتحان حضرت امام علی مقام نے دیا ہے، یاد رکھیں امتحان ہمیشہ رتبوں کو بڑھانے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ امتحان ایسے تو نہیں لیے جاتے، آپ سرکاری امتحان دیتے ہیں، مقابلے کے امتحان دیتے ہیں تو آپ کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ کامیاب ہوں گے تو رتبہ بڑھ جائے گا، گریڈ اپ ہو جائے گا، نوکری میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ یہ دنیا کے امتحان کی شان ہے۔ اللہ جب اپنے بندوں سے امتحان لیتا ہے تو جو اس میں کامیاب ہوتا ہے اسے اور اپنے قریب کر لیتا ہے، اس کا درجہ اور بلند کر لیتا ہے۔ لیکن امتحان جب لیے جاتے ہیں تو پھر وہ امتحان اللہ رب العزت اس سے بندے کے درجے بلند کرتا ہے۔ جتنا کسی کا امتحان سخت ہوتا ہے اتنا اس کی دستار اونچی کر دی جاتی، اس کا رتبہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن میں ارشاد ہوتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، فرمایا اے بندو ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ کیسے آزمائیں گے؟ خوف دے کر، خوف کا امتحان لیں گے، بھوک کا امتحان لیں گے، اور جانوں کو لے کر امتحان لیں گے، ثمرات اور نتائج کو لے کر تمہارا امتحان لیں گے۔ اور جو صبر کرے گا اس کے لیے خوشخبری ہے کہ ہم اس کا رتبہ اونچا کر دیں گے، اس کا مقام بلند کر دیں گے۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں حدیث کی کتابوں میں مذکور ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا حضرت امیر حمزہ کون تھے؟ سرکار کے سگے چچا جان اور سید الشہداء، جنہوں نے دین کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اور غزوہ احد میں وہ شہید ہوئے۔ اور ان کا مقام یہ ہے کہ آج بھی اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ جب تم مدینہ پاک میں جاؤ اور سرکار سے کوئی عرضی پیش کرنا چاہو، حضور کی بارگاہ میں کوئی درخواست دینا چاہو، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ سید الشہداء مدینہ کے گورنر ہیں، ان کی بارگاہ میں جو درخواست پیش کرو گے وہ حضور کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی۔ اللہ نے انہیں یہ شان عطا فرمائی ہے۔ جب ان کی شہادت ہوئی تو کتنی دردناک شہادت تھی کہ وہ جو وحشی تھے انہوں نے نیزہ مارا، سینے پہ لگا، گھوڑے سے نیچے گر گئے، شہید ہوئے۔
آپ کے کلیجے اور سینے کو چیرا گیا، کلیجے کو باہر نکالا گیا، دانتوں کے نیچے رکھ کے چبایا گیا، کان کاٹ دیے گئے، ناک کاٹ دیا گیا، مسلا کیا گیا، بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، بڑا سخت آپ کے ساتھ جو ہے وہ سلوک کیا گیا۔ اور جب آپ کی وہ بے گورو کفن لاش غزوہ احد کے میدان میں رکھی ہوئی تھی، اور جسے دیکھنا بھی مشکل تھا، کسی کے قریبی رشتہ دار بھائی بیٹے کا یا چچا کا یا کسی عزیز کا لاشا اس طرح پڑا ہو کہ اس کے اعضاء کٹے ہوئے ہوں، سینہ شک ہو، تو کوئی قریب نہیں جا سکتا، کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لاشا اس طرح بے گورو کفن پڑا ہوا تھا، اور سیدہ حفصہ حضرت سیدہ صفیہ جو حضور کی پھوپھی جان ہے اور حضرت امیر حمزہ کی سگی بہن تھی، وہ رو رہی تھی، سارے صحابہ اشکبار تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک بھی آنسوؤں سے تر تھی اور رو رو کے ہچکی بندھی ہوئی تھی، لیکن پھر بھی سرکار یہ فرما رہے تھے کہ میرا دل یہ کرتا ہے کہ اگر مجھے اپنی پھوپھی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تکلیف کا احساس نہ ہوتا تو میں آپ کے لاشے کو کچھ دن پڑا رہنے دیتا، اور پرندے آتے اور آ کے ان کے جسم سے گوشت کھاتے، تو جتنا اس مرحلے سے وہ گزرتے ان کا رتبہ پہلے بھی بڑا ہے، اللہ تعالیٰ اور اونچا کر دیتا۔ یہ بتانا چاہا کہ امتحان سے اور ایسی شہادت سے کوئی ڈی گریڈ نہیں ہوتا، کسی کا رتبہ کم نہیں ہوتا، بلکہ جتنا سخت امتحان ہوتا ہے اتنا بڑا اس کا رتبہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو وہ بات جس کا تصور سرکار نے حضرت امیر حمزہ کے بارے میں کیا، اپنے نواسے حضرت امام حسین پہ وہ پورا منظر پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ میدان کربلا ہے، سر دھڑ سے جدا کر دیا گیا، لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے گئے، ہر طرح کی اذیت دی گئی، سارے امتحان حضرت امام حسین سے اگٹھے لیے گئے۔ لوگ کہتے ہیں امتحان ایک دن میں ایک لیا جاتا ہے، پھر دوسرا لیا جاتا ہے، اور سارے امتحان اگٹھے نہیں لیے جاتے، لیکن حضرت امام علی مقام کا صبر دیکھیں، حوصلہ دیکھیں، استقامت دیکھیں، بھوک کا امتحان، پیاس کا امتحان، جان و مال قربان کرنے کا امتحان، 72 جانثاروں کو ذبح کروانے کا امتحان، سارے امتحان ایک ہی دن میں دینے کے بعد شکوہ نہیں کیا، بلکہ جب گھوڑے سے گرے ہیں اور شہید ہونے کے قریب ہیں تو آپ کی زبان پہ جو جملہ جاری ہوا وہ حدیث کی کتابوں میں محفوظ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اللہم ردن برضائکا و تسلیمن بقضائکا اقول سبحان ربی الاعلی، یا اللہ سب کچھ لٹا کر بھی یہ حسین تیری رضا میں راضی ہے اور تیرے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے۔ یہ شان اللہ تعالیٰ نے حضرت امام علی مقام کو عطا فرمائی، اور اس طریقے سے آپ نے وہ بے مثال قربانی پیش کی جو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے مثال بن گئی۔ اور پھر نماز نہیں چھوڑی، تمام تر قربانی اور امتحانات کے باوجود آپ کے خیموں میں اذان ہوتی رہی، نمازیں اپنے وقت پہ پڑھی جاتی رہیں، کبھی نماز کا ناغہ نہیں فرمایا، قرآن کی تلاوت کا ناغہ نہیں فرمایا، بلکہ آخری وقت میں بھی سر سجدے میں رکھ کے آپ نماز ادا فرما رہے تھے۔ آج حیرت اس وقت ہوتی ہے کہ جب ہم لوگ حضرت امام علی مقام کا نام لیتے ہیں، حضرت امام علی مقام کا ذکر کرتے ہیں، لیکن پھر نماز کی پابندی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری نہیں دیتے، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے۔ میں تو یہاں تک کہا کرتا ہوں کہ آج آپ کو سنیوں میں ایسے لوگ مل جائیں گے، ہر دیہات میں، ہر گاؤں میں، ہر شہر میں، جو بھنگ کا گوٹا بھی لگاتے ہیں، چرس کا سوٹا بھی لگاتے ہیں، اور بال ان کے پراگندہ ہیں، کپڑے ان کے پلید ہوتے ہیں، نماز کے نزدیک وہ نہیں جاتے، مسجد کے تقدس اور ماحول کا انہیں کوئی خیال نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ ان سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں ہم علی کے ملنگ ہیں، اور وہ حضرت علی کی محبت کا نعرہ لگاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، جو نشے کا عادی ہو، جو نماز کو ترک کرنے والا ہو، اور جو چرس اور افیون کا عادی ہو، اور وہ آدمی اپنے آپ کو حضرت علی کا ملنگ کہے
اور مولا علی کی محبت کا نعرہ لگائے تو حضرت مولا علی بھی اور حضرت امام حسین بھی ایسے شخص سے بری ہیں اور ان کا ایسے شخص سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ حضرت امام علی مقام اور مولا علی شیر خدا تو وہ ہیں جنہوں نے اپنے جسم پہ کئی زخم برداشت کر لیے لیکن نماز کا ناغہ نہیں کیا۔ اب کوئی نشئی حسینی ہو سکتا، سارے بولو، کوئی نشئی حسینی نہیں ہو سکتا، اور کوئی شخص جو نماز سے دور ہو اور بے نمازی ہو وہ حسینی نہیں ہو سکتا۔ حسینی وہ ہے کہ جب بھی اذان ہو وہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ حسینی وہ ہے جو قرآن کی تلاوت کرے۔ حسینی وہ ہے جو اپنے ماں باپ کا کہنا مانے۔ حسینی وہ ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلے۔ آج ہمارے ہاں حضرت امام علی مقام کی شہادت تو بڑی بیان کی جاتی اور اس میں کئی ایسی روایات بھی شامل کر دی جاتی ہیں جن کا صحت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور طرح طرح کی منظر کشی جو ہے وہ کی جاتی، لیکن حضرت امام علی مقام کی سیرت کو بالکل بیان نہیں کیا جاتا کہ حضرت امام علی مقام کی جو جوانی تھی اس میں وہ ایسے نوجوان نہیں تھے کہ جن کا علم سے کوئی تعلق نہ ہو، بلکہ آپ ذخیرہ حدیث اٹھا کے دیکھیں تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو روایت کیا کرتے تھے۔ جس مجلس میں بیٹھتے، یہ حضرت امام علی مقام کی سیرت ہے۔ آپ مختلف کتابیں اٹھا کے دیکھیں، سنن ترمذی اٹھا کے دیکھیں، جہاں حضرت امام علی مقام تشریف رکھتے اور آپ کے ارد گرد نوجوان یا بچے یا صحابی بیٹھے ہوتے تو آپ اپنے نانا جان کا ذکر چھیڑ کے ان کو حضور کی حدیث سنایا کرتے تھے۔ تو آج امام علی مقام کی سیرت تو یہ ہے نا کہ اگر ہم حضرت امام حسین سے پیار کریں تو ہمیں بھی حدیثیں یاد ہونی چاہیے۔ اس دفعہ عرس پاک جو حضرت پیر کرم شاہ صاحب کا ہوا، اس پہ مصر سے مفتی اعظم مصر کے نائب مفتی تشریف لائے تو انہوں نے عرس پاک کے اجتماع میں یہی بات فرمائی۔ انہوں نے کہا میں تمہیں 3 نصیحتیں کر کے جاتا ہوں۔ بولو کتنی؟ 3 نصیحتیں۔ انہوں نے کہا اگر آپ اہل بیت سے پیار کرتے ہیں، امام علی مقام سے پیار کرتے ہیں، تو انہوں نے عربی میں فرمایا تعلم کل یوم مسئلہ۔ میری پہلی نصیحت یہ ہے کہ اے سنیوں، اے مسلمانوں، ہر روز دین کا ایک مسئلہ سیکھنا اپنے اوپر لازم کر لو۔ ہمیں پورا 1 سال گزر جاتا ہے اور ہم نماز کا کوئی نیا مسئلہ نہیں سیکھتے، وضو کا کوئی نیا مسئلہ نہیں سیکھتے، سرکار کی کوئی نئی حدیث یاد نہیں کرتے اور اپنے دین کے علم میں اضافہ نہیں کرتے۔ تو انہوں نے فرمایا سب سے پہلی بات اہل بیت سے محبت کا تقاضا یہ ہے ہر روز کوئی نیا مسئلہ دین کا سیکھو، اپنے علماء سے تعلق پیدا کرو، ان کی بارگاہ میں حاضری دو، ان کے دروس میں بیٹھو۔ جتنا تمہارے دین کے علم میں اضافہ ہوگا اتنا تمہارا امام علی مقام سے تعلق پختہ ہوتا چلا جائے گا۔ دوسری بات انہوں نے یہ فرمائی کہ ہر روز حضور کی کوئی حدیث یاد کرو۔ سرکار کی کچھ چھوٹی چھوٹی حدیثیں بھی ہیں، کچھ تو بہت لمبی ہیں جو یاد کرنی مشکل ہیں، لیکن کچھ حدیثیں صرف ایک جملے کی حدیث ہوتی ہے۔ جتنے خاص طور پہ نوجوان ہیں، بچے بیٹھے ہیں، میں ان کے لیے اور بڑوں کے لیے بھی یہ کہہ کے جا رہا ہوں، انہوں نے فرمایا ہر روز ایک حدیث یاد کرو۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے اگر ہم تہیہ کر لیں، اور اس کا اجر کیا ملے گا؟ آئیے میں آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا وہ غلام اور میرا وہ امتی جو میری 40 حدیثیں یاد کرے گا۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ کتنی حدیثیں؟ سارے مل کے بولیں کتنی حدیثیں؟ 40 حدیثیں جو میری اپنی زندگی میں میری 40 حدیثیں یاد کرے گا۔ فرمایا جب قیامت کے دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا، کوئی بے عملوں میں اٹھے گا، کوئی بے نمازیوں میں اٹھے گا، کوئی غیبت کرنے والوں میں اٹھے گا۔ فرمایا جس نے میری 40 حدیثیں یاد کر رکھی ہوں گی اللہ تعالیٰ اسے محدثین کی جماعت میں اٹھائے گا، جہاں سے امام بخاری کو اٹھایا جائے گا، جہاں سے امام مسلم کو اٹھایا جائے گا، ان کے سائے میں، ان کے چھتری کے نیچے اللہ تعالیٰ اس امتی کو جمع کر دے گا جس نے اپنی زندگی میں 40 حدیثیں یاد کی ہوں گی۔ تو اہل بیت سے محبت کا تقاضا یہ عملی تقاضا ہے کہ حضرت امام علی مقام تو ساری زندگی علم سے جڑے رہے، حضور کی حدیثیں سنتے رہے، سرکار کی حدیثیں سناتے رہے، تو ہم امام علی مقام کی محبت میں حضور کی حدیث یاد کریں۔ اور تیسری چیز جو انہوں نے فرمائی وہ وہی ہے جو ابھی نقیب محفل صاحب بھی شروع میں آپ کو بتا رہے تھے۔
انہوں نے فرمایا اپنے گھر میں کم از کم ہفتے میں ایک دفعہ، کیا فرمایا؟ اپنے گھر میں کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درود کی محفل سجایا کرو۔ وہ کیسے سجتی ہے؟ کوئی ضروری نہیں ہے کہ تم محلے والوں کو بلاؤ، کوئی ضروری نہیں ہے کہ تم لنگر پکاؤ، کوئی ضروری نہیں ہے کہ لائٹنگ کرو، ساؤنڈ منگاؤ، بلکہ محفل درود سجانے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک پاکیزہ اور صاف ستھرے کمرے میں خود بیٹھ جاؤ، اپنی بیوی کو بٹھا لو، ماں باپ کو بٹھا لو، اپنے بچوں کو بٹھا لو، کہو سارے وضو کر کے آ جاؤ، اور 15-20 منٹ کے لیے سارے مل کے اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھو، تو یہ محفل درود ایسی سجے گی کہ چوٹ دیراں کے گھر میں تم درود پڑھ رہے ہوگے اور مدینے والے آقا گنبد خضرا سے تمہاری طرف متوجہ ہو جائیں گے اور حضور کی نظر کرم تمہیں نصیب ہو جائے گی۔ تو ایک تو امام علی مقام حضرت امام حسین کی سیرت کی یہ بات میں نے آپ سے شیئر کی کہ آپ ہمیشہ علم سے جڑے رہے۔ مثلا ایک حدیث پاک ترمذی شریف میں ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار کے وصال کے بعد امام حسن علیہ السلام جو ہیں ان کی عمر 8 سال تھی اور امام حسین کی عمر 7 سال تھی، 1 سال کا فرق تھا۔ دونوں شہزادے مدینہ پاک میں زندگی بسر کرتے تھے، اور جیسا کہ ابھی ذکر ہو رہا تھا کہ جب صحابہ کا دل کرتا تھا کہ سرکار کی زیارت کریں تو دونوں شہزادوں کو اگٹھا کھڑا کر کے دیکھ لیتے تھے، حضور کا دیدار ہو جاتا تھا، کیونکہ سراپا تصویر تھے دونوں شہزادے اپنے نانا جان کی۔ اور سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں، یہ روایت موجود ہے کہ حضرت علی شیر خدا امام حسن و حسین کی انگلی پکڑ کے تشریف لا رہے تھے، مدینہ پاک کا بازار تھا، ادھر سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لا رہے تھے، تو آپ نے جب دونوں شہزادوں کو اپنے باپ کے ساتھ دیکھا تو آپ نے فرمایا واللہ لیسا شبیہن بکا یا ابا تراب بل شبیہن بجدہما، فرمایا اے ابو تراب، اے علی المرتضی، میں اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ دونوں شہزادے آپ سے مشابہت نہیں رکھتے بلکہ اپنے نانا جان محمد الرسول اللہ سے مشابہت رکھتے ہیں۔ انہیں دیکھ کے ہمیں حضور یاد آ جاتے ہیں، ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہو جاتی۔ تو ایک تو اس روایت سے یہ پتا چلا کہ صحابہ اور اہل بیت کا تعلق کیا تھا۔ اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضرت عمر کا دور آیا تو اس میں یہ دونوں شہزادے جوان تھے، تو لیکن ابھی اتنی زیادہ عمر بھی نہیں ہوئی تھی، 10-12 سال کی عمر تھی۔ تو کسی بات پہ جیسے بچپن میں ہو جاتا ہے، دونوں شہزادوں کی آپس میں کوئی کشمکش ہوئی، کوئی ایسی گفتگو ہوئی جس کی وجہ سے دونوں الگ ہو گئے۔ الگ ہونے سے مراد یہ ہے کہ ایک اپنے کمرے میں چلا گیا، دوسرا دوسرے کمرے میں چلا گیا، اور 2 دن تک ان کی آپس میں گفتگو نہ ہوئی۔ کتنے دن تک؟ 2 دن تک۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے پتہ چلا تو میں حضرت امام حسین کے پاس چلا گیا کہ وہ چھوٹے ہیں، پہلے ان سے بات کرتا ہوں۔ تو میں نے ان سے جا کے عرض کی کہ حضور آپ 2 دن سے سنا ہے آپ کی گفتگو نہیں ہوئی، تو کیا آپ نے اپنے نانا جان کی یہ حدیث نہیں سنی کہ سرکار فرماتے تھے وہ 2 مسلمان بھائی جو آپس میں ناراض ہو جائیں 3 دن تک ناراضگی کی انہیں اجازت ہے، کسی بات پہ ناراض ہو جائیں تو 3 دن تک ناراضگی چلتی رہے، کوئی بات نہیں، لیکن تیسری رات گزرنے سے پہلے اگر وہ راضی نہ ہو اور 3 دن گزر جائیں تو فرمایا اللہ تعالیٰ پھر ان پہ رحمت کی نظر ڈالنا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ ہمارے ہاں تو سال سال گزر جاتا ہے، بلکہ کئی سال گزر جاتے ہیں، ہم اپنے رشتہ داروں کا منہ دیکھنا گوارا نہیں کرتے، مرنا جینا ختم کر دیتے، عید شبرات پہ آنا جانا ختم کر دیتے، اور جب کوئی بابا ہسپتال میں پتہ چلے کہ اب داخل ہو گیا اور اب اسے آکسیجن لگی ہوئی ہے تو پھر سارے ناراض رشتہ دار گھر میں آ کے جمع ہو جاتے ہیں کہ چلو اب جنازے پہ تو جائیں گے، اب تھوڑی دیر منہ دکھا لیتے ہیں۔ ہم نے صرف زندگی کو منہ دکھلائی کی رسم بنا دیا، ایک سیاست اور مصلحت کی نظر کر دیا، منافقت کے کئی پردے ہماری زندگیوں پہ چڑھ چکے ہیں، اپنے ہی رشتہ داروں سے ناراض رہتے ہیں،
جس کی وجہ سے رزق میں برکت ختم ہو گئی، اللہ کی نظر رحمت ہمارے اوپر ہونا کم ہو گئی، اس کی وجہ یہ ہے رشتہ داروں سے اس نے سلوک کوئی نہیں، ناراضگی ہے، بات چیت کوئی نہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تنازع بنا رکھے۔ سرکار نے فرمایا سارے مل کے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے فرمایا جو 3 دن سے زیادہ ناراض رہیں اللہ تعالیٰ ان پہ نظر رحمت کرنا چھوڑ دیتا ہے، اور جس پہ اللہ رحمت کی نظر نہ کرے اسے کہاں سے رحمت نصیب ہوگی؟ وہاں تو بے برکتی آئے گی نا، وہاں چہرے کا نور ختم ہو جائے گا، وہاں گھر سے سرور ختم ہو جائے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں اے امام علی مقام، سرکار آپ کے نانا جان نے فرمایا تھا 3 دن سے زیادہ ناراض نہیں رہنا، 2 دن گزر چکے ہیں اور 1 دن باقی رہ گیا ہے، تو آپ جائیں نا اپنے بڑے بھائی جان کو جا کے ان کو سینے سے لگائیں، راضی ہو جائیں۔ حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں تھی، وہ دونوں شہزادے امت کو سکھانا چاہ رہے تھے، وہ دین کی عملی تصویر تھے، اہل بیت اطہار جیتا جاگتا قرآن تھے، وہ ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے یہ منظر دکھا رہے تھے۔ کتنا خوبصورت جواب امام علی مقام نے دیا، امام حسین نے دیا۔ ان کے بچپن اور جوانی کے یہ واقعات ہم لوگ بیان ہی نہیں کرتے اور سیدھے شہادت بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یارو ان کی زندگی دیکھو کہ کس طرح سرکار کے نقش قدم پہ زندگی گزار کے گئے ہیں۔ امام علی مقام نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے فرمایا اے ابو ہریرہ، آپ ہمارے بابا جان کے بزرگ صحابی ہیں، لیکن آپ نے پوری حدیث بیان نہیں فرمائی۔ کیا فرمایا؟ آپ نے پوری حدیث بیان نہیں فرمائی، کیونکہ حدیث تو امام علی مقام کے گھر کی تھی نا، بات تو ان کے گھر کی تھی، وہ جانتے تھے کہ پوری بات کیا ہے۔ فرمایا آپ نے آدھی روایت بیان فرمائی ہے، آئے میں بتاتا ہوں۔ میرے نانا جان نے یہ تو فرمایا تھا کہ 3 دن سے زیادہ جو ناراض رہے اللہ تعالیٰ اس پہ نظر رحمت فرمانا چھوڑ دیتا ہے، لیکن ساتھ ایک جملہ اور بھی ارشاد فرمایا تھا، اور وہ یہ تھا، سرکار نے فرمایا جو راضی کرنے میں پہل کرتا ہے وہ جنت میں پہلے جائے گا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق 4 یار۔ تو اڈی آواز زیادہ تے نہ دی تھوڑی، ایک باری پھر نعرہ لاؤ، یا رسول اللہ، حق 4 یار، یا علی۔ پتہ چلا نا؟ زندہ آباد۔ میں ایک اور نعرہ بھی محرم میں لگواتا ہوں، میں لگواتا ہوں، آپ میرے ساتھ لگائیں، بڑا اچھا نعرہ ہے، سنیوں کا شاہ حسین۔ آپ نے کہنا ہے واہ حسین واہ حسین، سنیوں کا شاہ حسین، سنیوں کا شاہ حسین۔ ہم اس لیے یہ کہتے ہیں کہ ہم آ حسین والے نہیں ہیں، ہم واہ حسین والے۔ بولو، ہم آ حسین والے نہیں، ہم کون ہیں؟ ہم واہ حسین والے ہیں، ہم انہیں سلام پیش کرنے والے ہیں۔ تو کہو سنیوں کا شاہ حسین۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ حدیث پوری پڑھیں، اور پوری حدیث یہ ہے کہ 3 دن سے زیادہ ناراض نہیں رہنا، اور جو راضی پہلے کرے گا وہ جنت میں پہلے جائے گا۔ تو فرمایا میں ہوں چھوٹا، میرے بھائی حسن بڑے ہیں، میں ان کے پاس پہلے اس لیے نہیں جا رہا کہ میرے پاس وہ پہلے تشریف لائیں اور پھر ہم شیر و شکر ہو جائیں، تاکہ جب جنت میں جانے کی باری آئے میرے بڑے بھائی آگے چل رہے ہوں، میں ہاتھ باندھ کے پیچھے چل رہا ہوں۔ میں اس طرح جنت میں جانا چاہتا ہوں کہ میرے بھائی آگے چل رہے ہوں اور میں ہاتھ باندھ کے پیچھے چل رہا ہوں۔ یہ ان کی سیرت ہے، یہ ان کا مقام ہے جو اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمایا۔ اور پھر کتنی خوبصورت زندگی گزاری ہے، صحابہ کرام کے ساتھ ان کا تعلق کیسا ہے، وہ حدیث بھی آج میں آپ کو یاد کروانا چاہتا ہوں۔ حضرت بلال حبشی شام چلے گئے تھے، آپ کو پتا ہے نا کہ حضرت بلال حبشی وہ تھے جو ہر اذان سرکار کی مسجد میں دیتے تھے، اور جب یہ اذان پہ لمحہ آتا تھا نا
کہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم انگوٹھے چومتے ہیں لیکن ہم ادھر ادھر نہیں دیکھتے، ہم تو حی علی الصلاۃ پہ ادھر دیکھتے ہیں، حی علی الفلاح پہ ادھر دیکھتے ہیں۔ لیکن حضرت بلال کا طریقہ یہ تھا کہ جب وہ کہتے تھے نا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو ایک تو وہ اشہدو نہیں کہتے تھے، وہ کہتے تھے اسہدو، زبان میں تھوڑی لکنت تھی تو وہ اسہدو کہتے تھے۔ تو کسی صحابی نے کہا جناب اس کے لو اذان صحیح نہیں دین ہوندی تو آپ ہمیں مؤذن رکھ لیں۔ سرکار نے فرمایا اس کا اسہدو مجھے ہی نہیں پسند، آسمان کے فرشتوں کو بھی پسند ہے، اللہ کو بھی پسند ہے، اس کی لکنت کو نہ دیکھو، اس کی محبت کو دیکھو۔ تو جب وہ کہتے تھے اشہد ان محمد رسول اللہ تو اپنی شہادت کی انگلی سے حضور کی طرف اشارہ کرتے تھے اور سرکار کو دیکھتے تھے اور حضور کا دیدار کرتے تھے۔ جب سرکار کا وصال ہو گیا، حضور نے ظاہری پردہ فرما دیا اور اس دنیا سے چلے گئے، تو حضرت بلال حبشی کے لیے مدینہ رہنا مشکل ہو گیا۔ انہوں نے کہا اب میں اس بستی میں نہیں رہ سکتا جہاں پر مجھے میرا یار نظر نہ آئے، مجھے سرکار کا دیدار نہ ہو۔ وہ مدینہ پاک سے شام چلے گئے، 3 دن کا بلکہ کتنے دن کا سفر کر کے شام پہنچتے تھے، وہاں چلے گئے اور حضرت ابوبکر کے دور میں واپس نہ آئے۔ حضرت عمر کے دور کے 6 سال گزر گئے، آپ واپس نہ آئے، کل یعنی تقریباً 8.5 سال گزر گئے سرکار کے وصال کو، آپ واپس نہ آئے۔ تو ایک دن حضور خواب میں آئے، سارے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار خواب میں آئے اور حضور نے فرمایا ما ہذہ الجفوۃ یا بلال، اے بلال یہ کیا بے وفائی ہے کہ تو مجھے ملنے نہیں آتا، تو میرے ساتھ ملاقات کرنے نہیں آتا، تو میری زیارت کے لیے نہیں آتا، یہ کیا بے وفائی ہے، تو نے مدینہ آنا چھوڑ دیا۔ تو مجھے بتاؤ نا، جو لوگ یہ کہتے ہیں نہیں جی حضور نعوذ باللہ ہن فوت ہو گئے، اس دنیا تو چلے گئے، ہن مکہ جاؤ، مدینے جانے دی لوڑ کوئی نہیں، اور سرکار تا وصال فرما گئے، تو اس وقت کیا سرکار کا وصال نہیں ہو گیا تھا؟ وصال ہو چکا تھا، 8 سال گزر چکے تھے، لیکن حضور حضرت بلال کو خواب میں آ کے کیا فرماتے ہیں کہ تو مجھے ملنے کیوں نہیں آتا، تو میری ملاقات کے لیے کیوں نہیں آتا؟ اس سے پتہ یہ چلا کہ آج بھی سرکار توجہ فرماتے ہیں، اور جو مدینے جاتا ہے وہ سرکار سے ملاقات کرنے کے لیے جاتا ہے، وہ حضور کی زیارت کے لیے جاتا ہے، اور سرکار کو اپنے غلاموں کے آنے کا بھی پتہ ہے اور غلاموں کے واپس جانے کا بھی پتہ۔ تو حضرت بلال حبشی نے، مختصر کرتا ہوں، سواری پہ اپنا سامان باندھا، بچوں کو ساتھ لیا اور طویل سفر کر کے روتے روتے اور حضور پہ درود و سلام پڑھتے ہوئے ملک شام سے چل کے مدینہ پاک آ گئے۔ جب مدینے آئے نا اور حضور کی بارگاہ میں حاضری دی، کوہرام مچ گیا، لوگوں نے کہا حضور کا مؤذن آ گیا، بلال حبشی آ گیا، حضور کا پیارا غلام آ گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا تارا آ گیا، حضور کو راحت پہنچانے والا آ گیا، بلال حبشی دوبارہ آ گئے۔ تو حضرت عمر فاروق نے سیدنا بلال کو فرمایا اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمیں وہی آذان سنائیں جو حضور کو سناتے تھے، وہی آذان سنائیں جو حضور کو سناتے تھے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں معذرت کرتا ہوں، مجھ سے اب سرکار کی ظاہری غیر موجودگی میں آذان دینا میرے لیے بڑا مشکل ہے، میں کیسے آذان دوں گا جب سرکار مجھے نظر نہیں آئیں گے، اس لیے میں نہیں دوں گا۔ سارے صحابہ نے ترلے کیے، منتیں کی، لیکن حضرت بلال راضی نہ ہوئے۔ تو یہ حدیث میں ہے، حضرت عمر نے فرمایا مجھے پتا ہے کہ ایک بندہ ایسا ہے جسے میں بلاؤں گا نا تو بلال آذان دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، ایک ہستی ایسی ہے جن کو میں بلاؤں گا تو بلال آذان دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ پوچھا وہ کون ہے؟ کہا جاؤ ذرا حجرہ پاک سے امام حسن اور حسین کو بلا کے لے آؤ، امام حسن و حسین کے بلا کے لاؤ۔ دونوں شہزادے آئے، حضور کی تصویر بن کے آئے، شبیہ مصطفیٰ بن کے آئے، اور دونوں شہزادوں کے قدموں میں حضرت بلال حبشی گر گئے، ان کے قدم چومنے لگے اور دیوانہ وار ان سے ملنے لگے اور محبت کا اظہار کرنے لگے۔ تو حضرت عمر نے کہا اے شہزادو، اے سرکار کے لخت جگر اور حضور کے دل کے ٹکڑوں، ہمارے کہنے پہ بلال آذان نہیں دے رہے، آپ ذرا ان سے سفارش کریں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا بلال حبشی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا اذن یا بلال کما کان تؤذن،
بین ظہرین جدنا، فرمایا اے بلال ویسے ہی آزان سنائیں جیسے ہمارے نانا جان کو سنایا کرتے تھے، ویسے ہی آزان سنائیں جیسے ہمارے نانا جان کو سنایا کرتے تھے۔ تو اس وقت آپ انکار نہ کر سکے، آپ نے کہا اب یہ شہزادے فرما رہے ہیں، اب تو حضور کا حکم آ گیا، ان کا حکم سرکار کا حکم ہے۔ تو صحابہ اور اہل بیت کی محبت کا عالم تو یہ تھا کہ صحابہ کبھی بھی شہزادوں کے حکم کو ٹالتے نہیں تھے، ان کے سامنے سر اٹھانے کی صحابہ میں مجال نہیں تھی، بلکہ محبت و عقیدت کا یہ رشتہ تھا کہ جب حضرت بلال حبشی نے شہزادوں کی بارگاہ سے سنا، امام حسین کی زبان سے سنا، پھر مینارے پہ چڑھ گئے اور دوبارہ آزان دینا شروع کی۔ تو حدیث کے لفظ ہیں، یہ بخاری شریف میں ہیں کہ جب آزان کا پہلا جملہ کہا اللہ اکبر دجت المدینہ، تو مدینہ پاک لرز اٹھا۔ دجت المدینہ کا معنی شور بپا ہو گیا، مدینہ پاک کے در و دیوار لرز گئے کہ آج تو پھر وہی آواز آ رہی ہے کہ جب یہ آواز آتی تھی تو ہمیں رخ سرکار کی زیارت ہوا کرتی تھی، ہم سرکار کی زیارت کرتے تھے، حضور سے ملاقات کرتے تھے۔ اور پھر جب انہوں نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو خرجت النساء والصبیان، تو یہ جملہ سن کے عورتیں اپنے پردوں سے باہر نکل آئیں، گھروں سے باہر آ گئیں، بچے باہر آ گئے، سب لوگوں نے مسجد نبوی کی طرف دوڑ لگا دی، دیوانہ وار بھاگنے لگے اور آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرنے لگے اب بعث رسول اللہ، کیا حضور پھر اپنی قبر انور سے باہر تشریف لے آئے ہیں؟ کیا سرکار پھر جلوہ گر ہو گئے ہیں کہ آج پھر بلال کی آواز آ رہی ہے؟ چشم تصور سے دیکھو کہ حضرت بلال جب یہ کہہ رہے تھے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو حضرت بلال نے مڑ کے دیکھا ہوگا سرکار کے حجرے کی طرف، تو جب حضور نظر نہیں آئے ہوگے تو ایک نظر سے امام حسن کو دیکھا ہوگا، دوسری نظر سے امام حسین کو دیکھا ہوگا۔ ان شہزادوں کی زیارت سے سرکار کی زیارت کی پیاس بجھائی ہوگی، وہ کیا منظر ہوگا جب امام حسن و حسین اور سارے صحابہ آذان بلالی سن رہے ہوں گے۔ تو یہ وہ محبت کا ماحول تھا جس میں امام علی مقام نے پرورش پائی۔ اور پھر آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے، میں کل سن رہا تھا نیٹ کے اوپر، ایک اشارہ دے کے جا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ محتاط ہو جائیں۔ ہمارے ایک بہت بڑے نعت گو شاعر ہیں، نعت گو، ان کا نام ہے احمد علی حاکم صاحب، جانتے ہوں گے آپ سارے، اچھا کلام لکھتے ہیں، لیکن نیٹ پہ وہ کسی شہر میں فیصل آباد میں یا کہیں نعت پڑھ رہے تھے، کسی نے ان سے کہا، چٹ بھیجی ان کی بارگاہ میں، اور انہوں نے کہا جناب حضرت عثمان غنی کی ہمیں منقبت سنائیں۔ کس کی منقبت سنائیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو وہ جلال میں آ گئے، غصے میں آ گئے اور کہنے لگے مجھ سے سننا ہے تو یا نبی سنو یا علی سنو، میں اور کسی کی منقبت نہیں پڑھوں گا، مجھ سے سننا ہے تو یا نبی سنو یا علی سنو، اور کچھ نہیں سناؤں گا۔ اور پھر کہنے لگے میں اس لیے اور کچھ نہیں سناؤں گا کیونکہ سنیوں کے امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بھی یا صرف حضور کی منقبت لکھی ہے یا مولا علی کی لکھی ہے، انہوں نے بھی صحابہ میں سے کسی کی نہیں لکھی، تو میں کیوں لکھوں؟ کتنا بڑا دجل ہے، کتنا بڑا فریب ہے، کتنا بڑا جھوٹ ہے کہ منبر رسول پہ آ کے اہل سنت والجماعت کا ایک ذمہ دار نعت خان، جسے سنی 50-50 ہزار دے کے سٹیجوں پہ بلاتے ہیں، ہار پہناتے ہیں، اس کے نام کے نعرے لگاتے ہیں، اس لیے کہ وہ سرکار کا ثنا خان ہے، حضور کا جوڑے بردار ہے، سرکار کی نعت لکھتا ہے، وہ آ کے سنیوں کو مس گائیڈ کرے، وہ غلط بات کرے، خلاف واقعہ گفتگو کرے، اور یہ کہے جی عثمان غنی کی منقبت نعوذ باللہ اعلیٰ حضرت نے نہیں لکھی تو میں بھی نہیں لکھوں گا۔ اور یار ذرا یہ بات کرنے سے پہلے ہدایت بخشش اٹھا کے پڑھ لیتے، اعلیٰ حضرت کو پڑھ تو لیتے۔ اعلیٰ حضرت نے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت بلال حبشی کی منقبت بھی لکھی ہے،
आला हजरत ने जहां पे सरकार पे सलातो सलाम लिखा है, सलातो सलाम सरकार पे है, जिक्र साथ चारों यारों का भी किया है। ये सलातो सलाम हुजूर पे है, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। और जहां जहां मौका बनता गया आला हजरत ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक की शान भी लिखी, हजरत उमर की भी लिखी, हजरत उस्मान की भी लिखी, मौला अली मुश्किल कुशा की भी लिखी। और आला हजरत फाजले बरेलवी ने तो कमाल कर दिया, उन्होंने कहा मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, और वो भी असर सबसे जो आला हजर की है, और सिद्दीक गार में जान तुझ पे दे चुके, और हिफ्ज़े जान तो शरअ में वो पूरे का पूरा कलाम लिखा। फरमाया सिद्दीक ने अपनी जान गारे सौर में आप पे वार दी थी, और हजरत उमर ने अपनी जान आप पे कुर्बान की थी। तमाम सहाबा की शान लिखी। और कोई बंदा वो भी सुनियों के स्टेज पे, बंदा भी हमारा हो, नात गो शायर भी हो, उसे हम इज्जत भी दें, और वो आके हमें मिस गाइड करे। सुन्नियों, ऐसे लोगों को, अपने ऐसे लोगों के कलाम पढ़ना और ऐसे लोगों की तारीफ करना, इससे बच जाओ। उन लोगों को बुलाओ, उन्हें प्रोजेक्ट करो जो अकीदा जिनका सही है, जिनका अकीदा मजबूत है। तो मैंने उस दिन उनसे ये कहा, मैंने कहा मान लेते हैं, चलो एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि आला हजरत ने सैयदना उस्मान गनी की मनकबत नहीं लिखी, हालांकि उन्होंने लिखी है, लेकिन अगर ये मान भी लें तो आपको उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो की मनकबत लिखने के लिए आला हजरत की तरफ देखने की जरूरत नहीं, खुद रसूलुल्लाह को देखो। बोलो किसे देखो? रसूलुल्लाह को देखो। जो जो हुजूर के करीब है तुम उसके करीब हो जाओ। ये वो उस्मान गनी हैं। मैंने बात इसलिए छेड़ी है, आपको पता होना चाहिए, जब हजरत उस्मान गनी के घर का मुहासरा किया गया, 3 महीने तक मुहासरा किया गया, बागियों ने मुहासरा किया, मदीने में दाखिल हो गए, तो सहाबा कहते थे ए उस्मान आप इजाजत दे दें, हम ईंट से ईंट बजा दें, हम इन जालिमों को जो आपके घर का मुहासरा कर लिया जिन्होंने, हम इनको लटका देंगे, कत्ल कर देंगे। तो हजरत उस्मान फरमाते मैं सरकार के शहर में खून खराबा नहीं देख सकता, मैं मदीना पाक में कत्लो गारत नहीं करवा सकता, मैं जान पेश कर दूंगा, लेकिन हुजूर के शहर में किसी का खून बहने नहीं दूंगा। 3 महीने तक हजरत उस्मान के घर का घेराव जब किया गया, आपको पता है कि उनके दरवाजे पे नंगी तलवारें लेके कौन पहरा देता रहा? नंगी तलवारें लेके कौन पहरा देता रहा? एक का नाम इमाम हसन है, दूसरे का नाम इमाम हुसैन है। कोई इनकार करके दिखाए? हजरत मौला अली मुश्किल कुशा ने इन दोनों जवानों को, जो उस वक्त सही कड़ियल जवान बन चुके थे, उनसे फरमाया उस्मान गनी अमीरुल मोमिनीन है, खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, ऐ शहजादो तुम्हारी ड्यूटी ये है कि 24 घंटे खलीफतुल मुस्लिमीन के दरवाजे पे ड्यूटी दो। तो हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन सैयदना उस्मान गनी के घर पे ड्यूटी भी देते रहे। आखिरी बातें कर रहा हूं। फिर क्या हुआ? हजरत उस्मान गनी शहीद हो गए। जुमा का दिन था, इमाम हसन और हुसैन ड्यूटी दे रहे थे और सहाबा भी ड्यूटी दे रहे थे। वो जालिम पीछे से आए, घर की दीवार फलांगी, अंदर चले गए, और हजरत सैयदना उस्मान गनी अपने सामने कुरान खोल के पढ़ रहे थे। जामेउल कुरान भी थे, कुरान के खादिम भी थे। उन जालिमों ने कुरान पढ़ते हुए सैयदना उस्मान गनी को शहीद कर दिया। हजरत उस्मान का खून कुरान पे गिरा, फसयक्फीकहुमुल्लाहु वहुवस समीउल अलीम, इस आयत पे। मैंने वो कुरान देखा है, मिस्र में आज भी महफूज है, जिसके ऊपर आज भी हजरत उस्मान गनी के खून के धब्बे मौजूद हैं। जब शहादत हो गई तो बाद में हजरत सैयदना अलीउल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमानों के खलीफा बने। मैं थोड़ा सा तारीखी इशारा आपको देना चाहता हूं ताकि हमारे जवानों को पता हो कि तारीख क्या है। कौन खलीफा बना? हजरत उस्मान के बाद हजरत मौला अली शेर खुदा मुश्किल कुशा रजी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बने। लेकिन उधर शाम के अंदर हजरत उस्मान ने गवर्नर बना के हजरत अमीर मुआविया को भेजा था। तो उन्होंने ये तकाजा कर दिया कि सबसे पहले हजरत उस्मान के कातलों का किसास लिया जाए और फिर खिलाफत का फैसला होगा, पहले नहीं होगा। हजरत अमीर मुआविया कहते थे कि पहले
قصاص لیا جائے، جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا ان سے بدلہ لیا جائے۔ حضرت مولا علی مشکل کشاف کیا فرماتے تھے کہ پہلے خلافت کو مضبوط کرو، پہلے حالات اچھے کرو، پہلے امن و امان قائم کرو، پہلے خلیفۃ المسلمین کے ہاتھ پہ بیعت کرو، جب امن و امان قائم ہو جائے گا اور جب خلافت مضبوط ہو جائے گی تو سب سے پہلا کام یہ کریں گے کہ چن چن کے حضرت عثمان غنی کے قاتلوں سے بدلہ لیا جائے گا، انہیں پھانسی پہ لٹکایا جائے گا۔ تو ہم اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ اس مسئلے میں حق پہ کون تھے؟ کہو حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا موقف برحق تھا۔ بہرحال اس کی تفصیل میں جانے کی نہ ہمیں اجازت ہے اور نہ اس کی کوئی ضرورت ہے۔ ہم حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ صحابی رسول ہیں، ہم ان کا بھی بطور صحابی احترام کرتے ہیں، لیکن ہمارے دل مولا علی مشکل کشا کے ساتھ ہیں اور حق پہ ہیں، اور ہم آج بھی ان کے غلام ہیں، کل بھی ان کے غلام ہیں، اور انشاءاللہ حشر کے میدان میں بھی مولا علی کے جھنڈے کے نیچے اٹھائے جائیں گے۔ تو پھر کیا ہوا؟ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال اور کچھ ماہ تک خلیفہ رہے، اور آپ نے مدینہ پاک سے پایہ تخت کو کوفہ منتقل کر لیا۔ کوفہ میں 21 رمضان المبارک کو فجر کی نماز پڑھنے جب آپ تشریف لا رہے تھے اور مسجد کے دروازے میں داخل ہو رہے تھے، ابن ملجم نامی ایک بدبخت نے زہر میں بجھے ہوئے خنجر کے ساتھ آپ پہ حملہ کیا، اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ بھی شہید ہو گئے۔ اور جب آپ شہید ہوئے تو آپ کے بعد خلافت کے حقدار کون بنے؟ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سارے کہو کون؟ حضرت امام حسن مجتبی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے، وہ خلیفہ بنے، اور 5 ماہ تک وہ خلیفہ رہے۔ لیکن وہی مسئلہ برقرار تھا کہ خلیفہ تو آپ بن گئے، 90,000 لوگوں نے ننگی تلواروں کے ساتھ حضرت امام حسن مجتبی کے ہاتھ پہ بیعت کی کوفہ کے اندر، اور فرمایا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ خلیفہ ہیں، اور سارے صحابہ نے بیعت کی اور آپ نے خلافت آپ کی جو ہے وہ قائم ہوئی۔ لیکن وہی مسئلہ چلتا رہا۔ حضرت امام حسن آپ کی خلافت کے وقت بھی حضرت امیر معاویہ شام کے اندر یہ فرماتے تھے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کا قصاص لو، پھر خلافت کی بات ہوگی۔ تو وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا۔ 5 مہینے جب گزرنے کو آئے اور حضرت امام حسن مجتبی نے دیکھا کہ اگر میں اسی طرح خلافت کو لے کے آگے بڑھا تو مسلمانوں کی آپس میں جنگیں ہوں گی، خون ہوگا، فتنہ ہوگا، فساد ہوگا، تو آپ نے حضرت امیر معاویہ کو خط لکھا، اور اس میں یہ لکھا کہ اگرچہ خلافت میرا حق ہے اور میں تخت خلافت پہ متمکن ہوں اور 1000 لاکھوں مسلمان بیعت کر چکے ہیں، لیکن مسلمانوں کے وسیع تر مفاد میں اور امن و امان کو قائم کرنے کے لیے میں اس بات پہ تیار ہوں کہ میں آپ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہوتا ہوں، پیچھے ہٹ جاتا ہوں، تخت سے اترنے کے لیے تیار ہوں اور آپ کے حق میں بیٹھ جاتا ہوں، لیکن میری 2 شرطیں۔ بولیے کتنی؟ 2 شرطیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ شام سے کوفہ آئیں، اور میں خلافت سے دستبردار ہونے وہاں نہیں آؤں گا شام، میں نے دستبردار ہونے آپ یہاں تشریف لائیں، تو آپ یہاں آئیں گے تو آپ کے سامنے میں اعلان کر دوں گا اور آپ کی خلافت کو تسلیم کر لوں۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ تب میں خلافت سے دستبردار ہوتا ہوں کہ اگر آپ اس بات کا وعدہ کریں کہ آپ کی خلافت کو تو ہم مانتے ہیں، لیکن آپ کے بعد یزید جو آپ کا بیٹا ہے وہ خلیفہ نہیں بنے گا، وہ آپ کا جانشین نہیں بنے گا، اس کی طرف حکومت منتقل نہیں ہوگی، پھر ہم مانتے ہیں، اس کے بغیر نہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ نے رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں شرطوں کو تسلیم فرمایا، شام سے چل کے کوفہ آئے اور تھوڑے سے بندے ساتھ لے کے آئے، اور یہاں پر کیا منظر تھا؟ 90,000 سے زیادہ جنگجو حضرت امام حسن کے غلام لائنوں میں کھڑے تھے۔ تو ذرا چشم تصور سے دیکھیں نا کہ حضرت امیر معاویہ آئے ہوں گے،
اور نعرے لگ رہے ہوں گے اور جوش و جذبے کا ماحول ہوگا اور تلواریں نیام سے نکلی ہوئی ہوں گی اور ایک بڑے ڈر کا ماحول ہوگا۔ آج اگر محلے کے کسی چودھری کے ساتھ 5-10 بندے بھی ہو جائیں تو اس کا پاؤں زمین پہ نہیں لگتا، وہ ہواؤں میں نکل جاتا ہے اور اپنے آپ کو کیا سے کیا سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ اس امام حسن کا حوصلہ دیکھو جس کے ساتھ 90,000 سپاہی موجود تھے، لیکن جب حضرت امیر معاویہ ساتھ آ کے بیٹھے تو آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا مجھے زمین کے اس عارضی تخت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میرے نانا جان نے مجھے وہ تخت عطا فرمایا ہے جو قیامت کے بعد بھی ختم ہونے والا نہیں ہے، مجھے جنت کے جوانوں کا سردار بنایا ہے۔ میں مسلمانوں کی صلح کروانے کے لیے، حالات کو بہتر کرنے کے لیے، امن و امان کو قائم کرنے کے لیے خلافت سے دستبردار ہوتا ہوں اور حضرت امیر معاویہ کی خلافت کو تسلیم کرتا ہوں۔ آپ نے صلح کی، حالانکہ حضرت امام حسین جو چھوٹے بھائی تھے وہ عرض کر رہے تھے جناب آپ صلح نہ کریں، جناب آپ ایسے نہ کریں اور ہم جنگ کریں گے۔ حضرت امام حسین کی رائے اور تھی، لیکن آپ بڑے بھائی تھے اور آپ نے وہ کام کیا جس کی بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود دے کے گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب امام حسن چھوٹے سے تھے، کیا فرمایا تھا؟ سرکار نے فرمایا ان ابنی ھذا سید سیصلح اللہ علی یدیہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ فرمایا میرا یہ بیٹا سردار ہے، حسن میرا یہ بیٹا سردار ہے، اور ایک دن آئے گا اللہ تعالیٰ میرے بیٹے امام حسن کے ہاتھ پہ مسلمانوں کے 2 گروہوں کو آپس میں ملا دے گا، ان میں صلح کروا دے گا۔ تو وہی کام جس کی خوشخبری حضور دے کے گئے تھے، امام حسن نے وہی کام کیا۔ اور صحابہ فرماتے ہیں جب صلح کرنے کے بعد اور جب تخت سے دستبردار ہونے کے بعد حضرت امام حسن کوفہ سے مدینہ تشریف لائے تو جتنا بڑا استقبال مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا تھا نا، اتنا ہی بڑا استقبال حضرت امام حسن کا ہوا۔ سارے لوگ باہر نکل آئے، انہوں نے کہا اے نبی کے نواسے، آپ نے امت کو جمع کر دیا، آپ نے اختلاف کو ختم کر دیا، آپ نے مسلمانوں کو آپس میں ملا دیا، ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ لوگوں نے ان کو سلام دیا، ان کا احترام کیا، ان کو سلوٹ پیش کیا۔ پھر اس کے بعد مسئلہ وہاں سے بنا جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد ان کا بیٹا یزید جو ہے وہ سازش کے ذریعے خود تخت پہ آ بیٹھا اور ان کے وصال کے بعد اس نے تخت پہ قبضہ کر لیا۔ حالانکہ یہ روایات موجود ہیں کہ حضرت امیر معاویہ اسے خلیفہ نہیں بنانا چاہتے تھے، اس کو اپنا جانشین نہیں بنانا چاہتے تھے، لیکن اس نے سازش کے ذریعے تخت پہ قبضہ کیا اور حضرت امیر معاویہ کے وصال کے بعد تخت پہ متمکن ہو گیا۔ تو حضرت امام حسین نے فرمایا کہ میرے بھائی نے جو کام کیا اس کی بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی کو دے کے گئے تھے، اور میں وہ کام کروں گا جس کی بشارت حضور مجھے دے کے گئے ہیں۔ اور وہ کیا تھی؟ امام حسن کو تو یہ بشارت سرکار نے دی تھی کہ یہ مسلمانوں میں صلح کروائے گا، اور امام حسین کو یہ بشارت دی تھی کہ میرا یہ بیٹا اپنی جان قربان کر کے میرے دین کو بچا لے گا اور میرے تخت کو محفوظ کرے گا، اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے حضور کے دین کو زندہ کرے گا۔ تو آپ نے کہا وہ یزید جو بے نمازی ہے، جو شرابی ہے، جو زانی ہے، جو بدبخت ہے، وہ یزید جو لعین ہے، جو حضور کی امت کا مذاق اڑانے والا ہے، جو مسلمانوں کے مال کو پانی کی طرح بہانے والا ہے، جو اپنے اسلاف کے نقش قدم پہ چلنے والا نہیں ہے، فرمایا میں اپنا پاک ہاتھ یزید کے ہاتھوں میں دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو آپ نے کہا کہ سر داد نہ داد دست در دست یزید، سر دے دیا لیکن اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہ دیا، اور آپ نے دین کو زندہ فرمایا، اپنی قربانی پیش کر کے قیامت تک کے لیے سرکار کے دین کو زندہ کر دیا۔ تو یہ جو تاریخ ہے اس کو اس طرح سمجھنا ضروری ہے، کس کا کیا کردار ہے، کس نے کیا خدمات پیش کی ہیں، اور پھر اس کے مطابق اللہ تعالی ہمیں ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ فتنوں سے بچتے ہوئے ہم اپنے عقیدے کی بھی حفاظت کرتے رہیں، اور حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کو خراج عقیدت و محبت بھی پیش کرتے رہیں۔ میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔
اور اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو امام علی مقام کی سچی محبت نصیب فرمائے اور ان کا ذکر ہمیشہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی یاد میں آنسو بہانے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔